جو آپ کے آفس میں حل ہونے چاہیے تھے، آپ یہاں پہ آ کے ہمارے سارے مسائل ہمارے ہی انسٹیٹیوشن میں حل کر رہے ہیں۔ سر میں اپنے سوال کو 2-3 منٹ لوں گا معذرت کے ساتھ۔ سر سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان کے نظریوں کو ہم لے کے جا رہے تھے، وہ نظریہ کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ کرپٹ اور کرپشن کو بے نقاب کرنا، یہ کام ہے اینٹی جو کرپٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور نیب کا، لیکن ہر شہری کو حق دیا، ہر شہری کی کو ایک آواز دی، اور جس کو ہم سارا کریڈٹ عمران خان صاحب کو دیتے ہیں، کیونکہ آج کل ہر عوام میں یہ اویئرنیس ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف بھی بولتے ہیں اور کرپٹ لوگوں کو بھی بے نقاب کرتے ہیں۔ لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے ایک ڈاکٹر جو ریزیڈنٹ پلاسٹک سرجری کی تھے، انہوں نے ایک کرپشن کو بے نقاب کیا۔ وہ کرپشن جہاں پہ طارق برقی، یہ میرے پاس پروف ہے سر، 54 کروڑ ان پہ انکوائری بیٹھی تھی، 54 کروڑ انہوں نے کرپشن کی تھی اور اس میں گلٹی ہے۔ انہوں نے دوسری جمیل شاہ جو 3 سیٹوں پہ برجمان تھے، ایک ہاسٹل پروسٹ جو حالانکہ ایک میٹرک فیل بندہ ہے، دوسری جو پوسٹ تھی نائٹ ڈی ایم اے، اور تیسری جو پوسٹ دی تھی کمپیوٹر آپریٹر۔ immoral activities and hostile and immoral activities and critical unit of CCU میں وہاں پہ یہ انکوائری ہوئی ہے، اور یہاں انکوائری میں صاف صاف لکھا ہے کہ یہ گلٹی ہے، انکمپیٹنٹ ہے، کائنڈلی اس کو ہٹا دیا جائے۔ تیسری انکوائری تھی ہماری اپنے ڈاکٹر کی، میں اپنے ڈاکٹر کمیونٹی کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، یہ ہے پروفیسر ڈاکٹر امیر غفور صاحب، 121 دن باہر ملک جاتے ہیں، اٹینڈنس کارڈ پہ ان کی یہاں اٹینڈنس لگتی ہے، 5 لاکھ سیلری کو لے کے 20 لاکھ روپے وہ ہماری حکومت اور عوام کا پیسہ جب لیتے ہیں تو اس پہ ہمارے ڈاکٹر صاحب آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ حکومت کا پیسہ ہے، کائنڈلی ان کرپشن کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے۔ میں مان لیتا ہوں سر کہ ڈاکٹر جو تھے نوجوان تھے، ینگ تھے، سمجھ نہیں تھی، حالانکہ ان کی اپروچ بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن سر آپ ہمارے رہنما ہیں، لیڈر ہیں، پولیٹیشین ہیں، آپ ہمارے ہیلتھ منسٹر ہیں، ایک سیٹ پہ ہیں، آپ کو سمجھانا چاہیے تھا کہ بیٹا آپ کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اس طریقے سے نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن میں شاباش دیتا ہوں کہ آپ نے عمران خان کی نظریوں کو لے کے آپ نے کرپشن کو بے نقاب کیا، تو یہ شاباش بنتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی سر آپ لوگوں نے ان کو ٹرمینیٹ کیا، اور جو 3 انکوائریز ہوئی ہے اور جن کو ہم نے ان انکوائریز پہ کرپٹ قرار دیا گیا ہے سر، وہ ابھی تک اپنی سیٹ پہ برجمان ہے۔ سوال میرا یہ ہے سر کہ ڈاکٹر صاحب 35 سال کیریئر کے آپ نے ٹرمینیشن کا سٹیمپ تو لگا دیا، لیکن سر سوال یہ ہے کہ کیا ان تینوں کو آپ ٹرمینیٹ کر دیں گے؟ جب یہ ایونٹ ہو رہا تھا تو مجھے کہا گیا کہ یار کچھ لوگ آئیں گے اس ایشو کو اٹھائیں گے، تو کیا کہتے ہیں، کہا انہیں آنے دو۔ میں آئی اس لیے رہا ہوں کہ جس نے جو سوال کرنا ہے وہ کرے، میں جواب اس کا دوں گا، تو کم از کم یہ تو اپریشیٹ کر لیں کہ آپ کی ساری تقریر جو ہے وہ سن لیجیے آرام سے، اور تھینک یو سر۔ پہلی چیز یعنی ایک مہذب معاشرے میں پہلی چیز تو یہ کہ جہاں پہ کوئی بھی ایشو پروف ہو نا تو اس پہ ایکشن لیا جائے، لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے، ڈونٹ ہینگ پیپل آن پبلک ٹرائل، ٹھیک ہے، بیکاز ہم سب ابھی سوشل میڈیا کے دور میں رہتے ہیں، یہ 2 منٹ کی تقریر کرنا بڑا آسان ہے۔ Is what you are saying, will it stand in a court of law? اس چیز کی انکوائری اور اصلیت آپ کو پتہ، مجھے نہیں پتہ، اگر ہوئی ہے ہمارے میرے پاس آئے، if there's any action to be taken, I will ensure that it's taken. But if it's not, تو آپ 2-3 لوگوں کو جو ہے وہ ملائن کر رہے ہیں۔ In any country
ود اے ریزنیبلی افیکٹو لیگل سسٹم وہ آپ کو آج سو کر دیں. اس کی فیملی ہے. مجھے پتا ہے کیونکہ members of my family have faced this, I faced it myself. کہ جب کسی پہ غلط الزام ہوتا ہے نا اور کوئی آپ کو پبلک ٹرائل پہ ہینگ کرتا ہے تو یہ کتنی غلط بات لگتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ مجھے بتائیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایشو ہے یا وہ ایشو ہے, وہ ساتھ میں یہ کیوں کہتے ہیں کہ فلانے کو یہاں سے یہاں ٹرانسفر کر دو یا فلانے کو یہاں سے یہاں واپس ٹرانسفر کر دو تو پھر ہم یہ ایشو نہیں اٹھائیں گے. If you want to apply the law اور ہم ہر اس بندے پہ وہ قانون اپلائی کریں, ٹھیک ہے, جو آپ نے خود سائن کیے ہیں کہ یہ میرا کانٹریکٹ ہے, یہ نہیں ہے, تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ آپ کے یہ تینوں کیسز کو دیکھ لیں گے. But if you're wrong, are you willing to give an apology? Yes, sir. سر میرے پاس ہے, میں یہ نوشیروان آپ کے برکی پاس جو وہاں پہ سی ایم او تھا اس کے پاس تو پورا لیگل ریکارڈ تھا. وہ پی جی ایم آئی جو ہے وہ کر سکتا ہے اپیل, وہ پھر کورٹس میں اپیل کر سکتا ہے. جیسے کاؤنٹر سٹوری, وہ کاؤنٹر سٹوری آپ نے سنی ہے. اگر وہ بات ہے تو اس کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے؟ Why is جھگڑا the king of corruption? Because کسی آپ کے ہسپتال میں آپ کا ایک ٹی ایم او جو ہے وہ فار ڈسپلنری ریزنز جو ہے وہ ہٹ گیا یا نہیں ہٹ گیا. بتا دیں مجھے, کسی کے پاس ثبوت ہے؟ یا ہم نے اس ملک میں ہر کسی کو پبلک ٹرائل میں گندا کرنا ہے اینڈ دیٹس اٹ. وی آل ہیو فیملیز. ٹھیک ہے, ڈو یو نو پیپل ان یور آرگنائزیشن ہیو ٹولڈ می دیٹ وی نو ہی از رانگ, بٹ کوئی تو لحاظ ہونا چاہیے. سر انکوائری تو ان نہیں, انکوائریز کو تو میں دیکھوں گا, وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, وہ تو ثابت بھی کر دیا. جی سر. جب بنو میں ایک ایشو آیا, جی سر, at the time when there was a wrong protest, we met and we said ہم نے ابھی ایکشن لے لیا. ٹھیک ہے, there is no space for wrong doing when it is proven. Unfortunately ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ اس میں غلطیاں بہت ہیں, بٹ جب ہم غلط ایکوزیشنز کرتے ہیں, ہم ان لوگوں کو کام سے روک دیتے ہیں جو کہ اس سسٹم میں 10 میں سے ایک ہوتا ہے جو کام کرتا ہے. بیکاز اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہر کوئی میرے پہ ایکوزیشن لگا لے گا, کوئی شہزاد پہ لگا لے گا, کوئی زائد پہ لگا لے گا, اینڈ دوز ایکوزیشنز اسٹک. آفٹر سم ٹائم ہی سیز کہ میں کیوں کام کروں, باقی 9 تو نہیں کر رہے. وہ بھی پھر کہتا ہے میں کیوں کام کروں, باقی 9 تو نہیں کر رہے. پھر کام کوئی نہیں کرتا. پھر ایک دن آپ کا کوئی رشتہ دار ہسپتال جائے گا اور وہی حال ہوگا جس کا وہ لڑکا کمپلین کر رہا تھا. کرپشن اپنی جگہ ہے, اس کے اگینسٹ ایکشن اپنی جگہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک ٹی ایم او کا ڈسپلن اپنی جگہ.